ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بحمدہ تعالی۔ آج کی تراویح میں 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا ابتدائی ربع سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، سورہ یونس اور سورہ ہود کی تلاوت کی گئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کے گروہ کی طرف کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کچھ دیہاتیوں کی مثال ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس، بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں لیکن مرے دل سے، بوجھ سمجھ کے، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر گردش ایام آ جائے، وہ زوال کا شکار ہو جائیں تاکہ ان کا روب و دبدبہ ہوا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا برے ایام، بری گردش انہی پر ہے جو مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ بظاہر ہی اسلام لائے تھے اور اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کرتے تھے منافقین، لیکن دل سے نہیں کرتے تھے، اور کیا چاہتے تھے کہ مسلمان زوال پذیر ہوں تو پھر ہم سے لے کے دکھا دیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر دوسرے گروہ کا اللہ نے ذکر فرمایا اگلی آیت میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے قرب الہی نصیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں، یعنی وہ جو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں وہ واقعی اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ
فی رحمتہ، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک تو اس سے چند باتیں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقات ہو، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ یہ منافقین کی مذموم صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے۔ خوش دلی سے کیجیے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا، بھئی دیا ہے مال تو ہی ہم دینے والے بنے، تو خوش دلی سے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور رسول کی دعا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی شخص کسی عبادت میں اللہ کی رضا کا ارادہ کرے اور رسول کی خوشنودی بھی اس کی نیت میں شامل ہو، خود اللہ فرما رہا ہے۔ اور اس سے علامہ احمد صاحبی علیہ رحمہ نے آیت کے اس حصے سے کہ وہ رسول اللہ کی دعا چاہتے ہیں کے تحت فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ اور وسیلہ ہیں، تو اللہ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں ہمیں اپنے محبوب کی فرمانبرداری کا حکم ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو تو ہر جگہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اور پھر قرب الہی بیان کیا گیا کہ وہ نیکیاں جو اہل ایمان کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، قرب پانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اکیلے میں ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اسے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر چل کر وہ میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ یہ تو ہے بھی رحمتوں والا عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہاں ان اہل ایمان کا ذکر ہوا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ آیت نمبر 103 میں کہ خرچ کیوں کیا جاتا ہے اور اس میں کیا حکمت اور فلسفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ اے حبیب ان کی مال سے زکوٰۃ وصول فرمائیے، آپ اے حبیب ان کی مال سے زکوٰۃ وصول فرمائیے۔ اب کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیجیے۔ تو زکوٰۃ صدقات کا فلسفہ کیا ہوا کہ زکوٰۃ اور صدقات جب آدمی نکالتا ہے تو اس سے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ تو فرمایا اور ان کے حق میں وصلی علیہم، ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیے، اے محبوب ان سے صدقات زکوٰۃ وصول کیجیے تاکہ یہ پاک ہو جائیں، اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ کیوں؟ آگے اللہ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، ان صلاتک سکن لہم، میرے اللہ نے فرمایا کیونکہ اے محبوب آپ کی دعا ان اہل ایمان کے دلوں کا چین ہے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے
کہ محبوب آپ سے دعا لینا ان کے لیے راحت کا باعث ہے، دلوں کے چین کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیسے لوگ وسوسوں کا شکار ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگو دعا، ان کی بارگاہ میں استغاثہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی دعا اہل ایمان کے دلوں کا چین ہے۔ امام عشق و محبت کیا ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی۔ اللہ، اور یہ اللہ ہی نے فرمایا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر لیں، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں، تو یہ اللہ کو مہربان پائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ تو قرآن نے ہمیں کہا ہے جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں آئے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جب اللہ ہی نے فرمایا کہ آپ کے پاس آ جائیں، اور جب آپ کے پاس آ جائے گا کوئی سائل، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رد ہو جائے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ محبوب ان سے زکوٰۃ لیجیے، اور فلسفہ کیا بیان فرمایا، حکمت کیا بیان فرمائی کہ ان کو پاکیزہ کر دیں، اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا، صدقات کا ذکر آیا، سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کے مصارف بیان فرمائے کہ زکوٰۃ ادا کہاں کرنی ہے۔ چنانچہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور مساکین یعنی محتاج، زکوٰۃ صرف فقیروں اور محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو دیگر کاموں سے فارغ کر لیا ان کے لیے، اور فرمایا ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور کون؟ غلام آزاد کرانے میں اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، والغارمین یعنی قرض داروں کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ اب اس میں اللہ کے راستے میں مجاہدین، مدارس اور جو بھی اللہ کے راستے میں خدمات دے رہا ہو سب آ جاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وابن السبیل، مسافر کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنے شہر میں صاحب حیثیت ہو، لیکن اگر سفر میں ضرورت مند ہو جائے تو زکوٰۃ سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مصارف بیان فرمائے۔ اچھا اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ للفقراء، فقیر ہم کسے سمجھ لیتے ہیں؟ ہم نے اصل میں پیشہ ور بھکاریوں کو چونکہ دیکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی فقیر ہیں، بہت فرق ہے، بالکل برعکس ہے، فقیر یہ نہیں ہے، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں جو آپ کو مانگتے ہوئے مل رہے ہوتے ہیں۔ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ شریعت میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو صاحب نصاب، اور جس پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں وہ کہلائے گا شرعی فقیر، یا تو آدمی غنی ہوگا یا فقیر ہوگا۔ تو جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، اور وہ کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو، اور تقریباً 1,70,000 کے قریب آج 2025 میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وقت
52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,70,000 کم و بیش بنتی ہے. ہر جب آپ کو دینی اس وقت کا ریٹ چیک کر لیں تو اس کی مقدار کے برابر اگر وہ نقد کا مال تجارت کا مالک ہے یا اس کے ایکول سونا، وہ 1.5 تولہ بلکہ 1 تولہ بھی اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے، تو اس کے ایکول مال کا وہ مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب اگر نہیں ہے تو وہ کس کی تعریف میں آ گیا؟ وہ غنی نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا شریعت کی نظر میں؟ فقیر. اب اس میں ایسا ہے کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ گزر بسر اچھا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں. لیکن اگر تنگدست ہے اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اور فی زمانہ ہم جس دور میں ہیں تو میرے خیال سے ہر مڈل کلاس فیملی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بمشکل ہی اپنا گزر اوقات کر پا رہی ہے، تو ایسے میں بہت زیادہ آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ خود زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ شرعی فقیر ہو گیا. شرعی فقیر ہے اور بمشکل اپنا گزارا کر پا رہا ہے جیسا کہ عموماً ہے، تو آپ زکوٰۃ دیجیے، بغیر بتائے دیجیے. آپ تحفہ کہہ کے دیجیے، کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں، بغیر بتائے بالکل دے سکتے ہیں. اب دوسرا آ جاتا ہے کہ سید، اس میں بس یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ سید کو نہیں دے سکتے، تو کیا مطلب ہے کہ سید کی ہیلپ نہیں کرنی؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے. مراد یہ ہے کہ سید 2.5% میں نہیں ہے. کس میں ہوا؟ 97.5 میں ہے. 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے نا مال پہ. 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، تو آپ کے پاس کتنے بچے؟ 97.5. تو سید کا شمار آپ 97.5 میں کیجئے. یہ 2.5 دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے. سید اپنے مال میں ہے. گھر والوں کے لیے جو ہے نا وہ تو پہلے اہل بیت ہیں، وہ تو گھر والے ہیں، وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں؟ سید کی نہ صرف ہیلپ کرنی ہے بلکہ 2.5% سے نہیں کرنی، 97.5 سے کرنی ہے. تو ہم ایک جہت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سید کی نہیں ہے تو سید کی اس میں سے نہیں ہے، آپ اپنے اصل مال میں سے کیجئے، زکوٰۃ میں سے نہ کیجئے. تو یہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو شرعی فقیر، اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ تو بظاہر لگتا ہے کہ کھاتا پیتا ہے لیکن گھر میں معاملات ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ بہت مشکل سے زندگی گزر بسر ہو رہا ہے. تو دیکھیں گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں اور ہر بالغ فرد کی اپنی انفرادی حیثیت ہے. اب کوئی ایک شخص اگر اچھا کما بھی رہا ہے لیکن 5-6 افراد ہیں، 4-5 افراد ہیں، تو آپ کسی بھی ایک بالغ شخص کی خدمت کر دیجیے تو پورے گھر کی مدد ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. کسی ایک گھر میں بہت سارے بالغ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی صاحب روزگار نہیں ہوئے ہوتے، تو آپ ان میں سے کسی کی ہیلپ کر دیجیے، اس کے ذریعے سے پوری فیملی کی ہیلپ ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو پہلا مصرف کیا ہے؟ للفقراء. اور فقیر وہ نہیں جو آپ پیشہ ور بھکاری دیکھتے ہیں. فقیر شریعت میں اسی کو کہا جاتا ہے جو خود زکوٰۃ یعنی صاحب نصاب نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا کریں، اپنے گھر خاندان. اور میں نے آپ کو بارہا یہ بھی عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا سگے رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں، چچا ماموں بھانجے بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں. کس کو نہیں دینی؟ رشتہ داروں میں جو اصل ہیں. اصل سے مراد جن سے آپ پیدا ہوئے یا جو آپ سے پیدا ہوئے. میں آسان کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں. وہ کون ہیں؟ جن سے ہم پیدا ہیں، ماں باپ، اوپر چلتے جائیے دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی. اور جو ہم سے ہیں وہ کون ہوئے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پر پوتا پر پوتی، پر نواسا پر نواسی، یہ نیچے تک چلتے چلے جائیے. اب خود اس فارمولے پر باقی رشتوں کو رکھ لیجیے. اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا بھانجے بھتیجے، بھانجی بھتیجی، چچا پھپھو، خالہ ماموں، ان کی زکوٰۃ سے ہم مدد کر سکتے ہیں؟ تو خود اس فارمولے پہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ ان سے پیدا ہوئے؟ نہیں. یا وہ آپ سے پیدا ہوئے؟ نہیں. بالکل دے سکتے، بالکل دے سکتے. بس یہ فارمولہ ہے. اصل اور فرو کہتے ہیں برانچز کو، جو آپ سے ہیں ان کو نہیں اور جن سے آپ ہیں ان کو نہیں. اچھا ان کو بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے اصل ہیں، ماں باپ ہیں،
بیٹا بیٹی اور آپ صاحب حیثیت اور وہ نہیں، تو یہ تو ویسے ہی اخلاقاً بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ 97.5 والے ہیں، وہ 97.5 والے ہیں، 2.5 والے نہیں ہیں بھائی۔ ان کی ان سے بڑھ کر ہیلپ کرنی ہے، بلکہ ان کو ہیلپ کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کا اپنا اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر اہل ایمان کو کیا خوشخبری ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ اب یہ میرے رب کی کیسی شان ہے بھائی، ہمیں ایمان کس نے دیا، مال کس نے دیا، جان کس نے دی، دیا بھی خود، اور کہا کہ جنت کے بدلے میں ہم نے ان سے خرید لیا، خریدار بھی خود۔ یعنی کمال اللہ کا کرم اور رحمت ہے کہ خود ہی عطا کیا ہے، مال بھی خود دیا، جان بھی اللہ نے دی، ہمیں تو ایمان بھی مفت دیا نا، ہم تو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، اور سب دے کے فرمایا ان اللہ اشترى، اللہ نے سودا کر لیا مسلمانوں سے، سودا کر لیا ان کی جان مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ یقاتلون، اب مسلمانوں کی جن سے سودا ہوا ہے نا ان کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے حذف کر دی جہاد والی آیت ہے نا، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں، تو یہ انہوں نے بعد میں تحریفات کی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا نا کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون؟ تو بے فکر ہو کے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، بے فکر ہو کے اللہ کی راہ میں اپنے جان مال لڑا دو۔ پھر اللہ نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو اپنے اس معاہدے، یہ جو سودا ہوا ہے نا، جو بکے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ، کہہ دیجیے الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ سے کر لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، مزید آگے اللہ نے فرمایا اور کون کون ہے قیامت تک، کون کون اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا۔ یعنی جو قیامت تک اہل ایمان جو یہ عمل کریں گے انہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا۔ تو اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ والے عمل جو اہل ایمان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں، ان صفات سے متصف ہیں کہ نہیں، اور نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے رب کو جیسا مومن پسند ہے ہم انشاءاللہ ایسا مومن بننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سری نعت ہے، سری شان ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا، امت کا مشقت میں پڑنا، آزمائش میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے جن پر۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کی تعریف کہ میرا محبوب وہ رسول ہیں کہ جن پر بہت بھاری پڑتا ہے کہ ان کی امت کسی مشقت اور مشکل میں آ جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ میرا محبوب وہ محبوب ہے جو تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان اور بہت رحمت والے ہیں۔ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رؤوف اور رحیم والی صفات سے یاد فرمایا کہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی، حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تو ان کی بارگاہ میں ایک مجذوب، ان کا نام بھی ابو بکر تھا، ابو بکر شبلی، وہ آئے تو یہ جب بھی آتے تو اٹھ کے ان کو گلے سے لگاتے اور ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تو دیوانہ ہے، ابو بکر شبلی مجذوب ہے، عراق میں لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب میں ایک محفل دیکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہی دیوانہ وہاں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمارے ہاں تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ نے ان سے اتنی محبت کا اظہار فرمایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ تو اپنی بھی عادت بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا قرب و محبت نصیب فرمائے۔ آج ہی سورہ یونس کی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کی مذموم صفت، بری عادت، کہ جب کسی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کفار پر کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جب وہ کسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی سے دعا مانگتے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور اگر تو ہمیں اس طوفان سے، اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے، مشکل سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی عادت کیا ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے تو کفار کہ طریقہ بیان اللہ نے فرمایا، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے یہ بری عادت المیہ یہ کہ مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے۔ مشکل میں تو اللہ یاد آتا ہے، نمازیں بھی یاد آتی ہیں، نفل عبادات بھی شروع کر دیتے ہیں، دعائیں بھی کثرت سے مانگتے ہیں، لیکن جہاں راحت اور آسانی میسر آتی ہے وہاں نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو راحت اور آسانی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یاد الہی سے غافل رہتا ہے، تو جب آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔
تو ڈرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کوئی آسانیوں اور راحتوں میں بھی جب اس پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، تو مصیبت میں اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، من جانب اللہ اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری روزے، تراویح، عبادات، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کو رمضان کی برکت سے امن و سلامتی نصیب فرما، ہمارے شہر ہمارے ملک کو امن اور استحکام نصیب فرما، بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو قتل و غارت گری، ڈکیتی، نشے جیسے جرائم سے الہ العالمین محفوظ فرما، ہر بے زر کو زر نصیب فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما۔ مالک کریم حاضرین میں، گھروں میں، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، رمضان مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔